آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسی زندگی کو ڈسکس کر رہے ہیں جو بالکل پرفیکٹ لگتی ہے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی سوچا ہے نا کہ ایک ایسی زندگی ہو جہاں کوئی غم نہ ہو، کوئی موت یا بیماری کا ذکر تک نہیں ہوتا تھا۔ ہاں بالکل۔ اور دیکھیے یہ کوئی خیالی کہانی نہیں ہے، بلکہ موسیٰ بن محمد بن سلمان الہاشمی کی اصل زندگی تھی۔ ہم آج یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے مکمل مادی خوشحالی کے باوجود انسان اندر سے بالکل خالی ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، مطلب ان کا محل شہر کے بہترین محلوں میں سے تھا۔ اس میں سونے چاندی کے برتن تھے، نرم بستر اور قیمتی پردے، اور کھڑکیاں ایسی تھی کہ ایک طرف سے بازار کی رونق نظر آ رہی ہے تو دوسری طرف سے باغ کی ٹھنڈی ہوائیں۔ ہاں، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کنیزیں ہر وقت حاضر رہتی تھیں، یعنی ایک اشارہ کیا تو محفل شروع اور ایک اشارہ کیا تو سب خاموش، اور ان کی محفل میں موت یا دکھ کا لفظ بولنا بھی سختی سے منع تھا۔ اچھا، یہ سن کر مجھے آج کل کی پرفیکٹ سوشل میڈیا فیڈ یاد آ گئی ہے۔ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں نا، بس خوشیاں اور خوبصورتی دکھاتے ہیں اور حقیقت کے دکھوں سے مکمل فرار اختیار کرتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن انسان کب تک بھاگ سکتا ہے؟ 27 سال تک وہ اسی سراب میں رہے اور گناہوں میں ڈوبے رہے۔ ان کی راتیں نشے اور کھیل کود میں گزرتی تھیں۔ انہیں لگتا تھا کہ بس یہی اصل خوشی ہے۔ لیکن پھر وہ رات آتی ہے جب یہ بلبلا ایک دم سے پھٹ جاتا ہے۔ حسب معمول محفل سجی ہوئی ہے اور اچانک ایک عجیب سی آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے۔ اور وہ کوئی عام گانا نہیں تھا، وہ نہایت نرم اور سوز بھری قرآن کریم کی تلاوت تھی۔ اس آواز نے جیسے ان کے دل کے بند دروازے پر زور سے دستک دی۔ واقعی، اور پھر انہوں نے فوراً خادموں کو بھیجا کہ جاؤ اس آواز کو تلاش کر کے لاؤ، اور خادم جب قریبی مسجد پہنچے تو وہاں کا سین بالکل ہی مختلف تھا۔ جی، وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا جس کا چہرہ کمزوری سے بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ کپڑے پرانے اور خستحال تھے، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا خشوع تھا۔ وہ اللہ کی یاد میں اتنا محو تھا کہ اسے دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ ایک طرف یہ ارب پتی شخص جو دنیاوی لذتوں میں غرق ہے، اور دوسری طرف وہ کمزور مگر روحانی طور پر مضبوط نوجوان۔ کتنا حیران کن تضاد ہے یہ۔ بالکل۔ اور جب اس نوجوان کو محل لایا گیا اور اس نے دوبارہ تلاوت شروع کی تو وہ آیات جنت کی نا ختم ہونے والی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کے بارے میں تھی۔ وہ آیات سیدھے تیر کی طرح موسیٰ کے دل پر جا لگیں۔ تو انہیں پہلی بار اپنی حقیقت نظر آئی ہوگی۔ وہ سوچنے لگے ہوں گے کہ اگر آج میری موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ ہاں بالکل۔ ان کا دل کانپ گیا اور آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے فوراً اس غریب نوجوان کو گلے لگا لیا اور رونے لگے۔ ان کی ساری شان و شوکت، دولت اور محفلیں اسی لمحے بے معنی ہو گئیں۔ لیکن یہاں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک شخص جو انگلی کے اشاروں پر محفلیں سجاتا کا، وہ بتدریج نہیں بدلا؟ وہ ایک ہی رات میں اپنا سب کچھ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ دیکھیے، جب اندرونی ٹوٹ پھوٹ اتنی طاقتور ہونا تو وقت نہیں لگتا۔ یہ کوئی عادت نہیں بدل رہی تھی، بلکہ ان کا پورا نظریہ یا پیراڈائم شفٹ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اسی وقت سب کو چلے جانے کا کہہ دیا اور سچے دل سے توبہ کی۔ واہ! اور اگلی صبح تو سب کچھ ہی بدل گیا۔ انہوں نے اپنے قیمتی کپڑے چھوڑ کر سادہ لباس اپنا لیا، نرم بستر چھوڑ دیا، غلاموں کو آزاد کر دیا اور اپنا سارا مال غریبوں میں بانٹ دیا۔ یہی تو سچی توبہ کی طاقت ہے۔ وہ راتوں کو جھاگ کر عبادت کرتے، روزے رکھتے اور ہر وقت روتے رہتے تھے۔ لوگ ان سے کہتے کہ اتنی سختی نہ کریں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور ان کا جواب ہوتا تھا کہ تم میرے گناہوں کو نہیں جانتے، میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ وہ ننگے پاؤں اور بغیر کسی شان و شوکت کے حج کے لیے مکہ بھی روانہ ہو گئے۔ جی، اور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ روتے رہے کہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ اس سارے واقعے کا نچوڑ یہی ہے کہ دنیا کی ہر نعمت عارضی ہے۔ گناہ دل کو اندھا کر دیتے ہیں، مگر سچی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ بالکل، اور ایک سچا فیصلہ ایک گنہگار کو بھی اللہ کا ولی بنا سکتا ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کے اختتام پر بس یہی سوچنے کی بات ہے۔ بے شک۔ اگر آج رات ہمیں بھی کوئی ایسی آواز سنائی دے جو ہماری زندگی کی اصل حقیقت ہمارے سامنے لا کھڑا کرے، تو کیا ہم بھی موسیٰ بن محمد کی طرح